السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے جی اب کلاس شروع کرتے جی، آواز آ رہی ہے؟ راہد جی جی بتا دیجیے، آواز آ رہی ہے؟
ہاں جی، آواز کہاں سے گئی تھی؟ آپ کی آواز کہاں سے ختم ہوئی تھی؟ جی جی میوٹ ہو گیا یہیں السلام سے؟ علیکم جی، ہو وعلیکم سکتا ہے میرے پاس نہیں آ رہی ہو کیونکہ میں نے ابھی جوائن کیا ہے تو میں نے اچھا دوبارہ مجھے سے کیا. بتائیے، کیا پتا میوٹ کافی دیر سے تو نہیں ہوا ہوا، کب ہوا یہ؟ جی کہاں تک سن لیا تھا آپ نے؟ اور آپ کے علاوہ کوئی اور حاضر کون ہے؟ صدف اہلیہ، ہے نعمان، صدف جی. ہے؟ صدف جی بتائیے، یہیں سے میوٹ ہوا تھا؟ کہاں تک بات سنی آپ نے؟ کیونکہ میں نے تو ابھی جوائن کیا نا، اس لیے میں نے کہا شاید میری طرف پرابلم ہے تو اس جی وجہ سے میں جی نے کوئی حاضر تھیں آپ جو پہلے سے تھی حاضر؟ صدف ہی جی ہے جی لیکن وہ ان کا میوٹ ہے، پتہ نہیں شاید ابھی کچھ. کوئی مجھے بتا دے تاکہ میں اس بات کو اور مزید پھر دوبارہ بتاؤں، تاکہ یہ بات اہم ہے وہ رہ نہ گئی ہو. توجہ کیا کریں ادھر تھوڑا، آپ بھی دیکھیا کریں کہ آپ ساتھ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے. جی. یہ زاہد جی چلیے ایک آپ میں ان میوٹ سے کر پوچھتی لیجیے. ہوں. ٹھیک ہے آپ ان سے پوچھ لیجیے. میں پھر ہاں عادل کی بات چل رہی ہے، اس سے پہلے آپ کو ساری بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی، عادل کے معنی ہم نے جان لیے کہ بے عادل بیان روی اختیار. امام قرطبی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہی تفسیر کو بہتر سمجھتے ہیں جو آخری ہے کہ انسان جو ہے وہ تمام اعمال اور اخلاق حسنہ کی پابندی کرے اور برے اعمال و اخلاق سے اجتناب کرے، وہی عادل ہے. ٹھیک ہے. اور احسان کس کو کہتے ہیں؟ اس کے لغوی معنی تو ہمیں معلوم ہے، اچھا کرنے کے، کسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے کے لیے. اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک یہ کہ اپنے فعل یا جو اخلاق ہے، اپنی عادات کو اپنی ذات میں اچھا مکمل کرے. ٹھیک ہے. ایک احسان کیا ہے کہ انسان اپنے فعل سے، اپنے اچھے اخلاق سے اپنی ذات میں اس کو اچھا اور مکمل کر دے، وہ احسان ہوگا. دوسرا کہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور عمدہ معاملہ کرے، وہ احسان ہوگا. اور یہاں پہ نوٹ کریں کہ جب دوسرے معنی میں آئے کہ کسی دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، عمدہ معاملہ کرنا ہے، اس کے لیے احسان کے لفظ کے ساتھ الہ کا حرف جر آئے گا. جیسے کہ احسن کما احسن اللہ الیک. ٹھیک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ معاملہ اچھا کیا، احسان کا کیا، اسی طریقے سے تم بھی بہتر کرو. جبکہ امام قرطبی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ یہ لفظ جو احسان کا ہے وہ عام مفہوم کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے. اس میں احسان کی دونوں قسمیں شامل ہیں. یعنی کسی کام کو اپنی ذات میں اچھا کرنا یہ بھی ٹھیک ہے، ذات میں اچھا کرنا یعنی وہ عبادات کو اچھے طریقے سے انجام دینا، اپنے اعمال کو اور اخلاق کو اچھا کرنا اور معاملات کو اچھا کرنا، یہ سب سے شامل ہوگا. حدیث جبرائیل علیہ السلام کی مشہور جو حدیث ہے، وہ اپنے حدیث جبریل کے نام سے ہی وہ مشہور ہے. اس میں بھی مل احسان پوچھا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، احسان کیا ہے؟ اس میں جو احسان ذکر کیا گیا اس حدیث شریف میں، اس احسان کا مطلب عبادات کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، خلوص نیت سے اور عبادت کے اندر جو خشوع و خضوع ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے. وہ عبادت کے لحاظ سے احسان ہے، انسان کے اپنے عمل کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا فرمایا کہ احسان کیا ہے؟ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فرمایا یہ کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ اس سے احزار نہ ہو تو پھر اتنی بات کا تو یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے عمل کو دیکھ رہا ہے. کیونکہ ہمارا جو مین عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم بصیر ہے. کائنات کا کوئی ذرہ بھی ہے ایسا نہیں ہے جو ان سے کیا کہتے ہیں کہ وہ ان کی نظر میں نہیں ہے، ان کی بصارت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم اس طریقے سے عبادت کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اگر یہ استحضار نہیں ہو رہا، اگر ہم یہ استحضار نہیں کر رہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اس حد تک ہمارا وہ بن جائے اللہ سے تعلق کہ اس طریقے سے معلوم ہو کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یعنی ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ استحضار نہیں ہوتا تو پھر ہمیں یہ کم از کم کرنا چاہیے کہ دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو اس طریقے سے نماز کے اندر، عبادت کے اندر خشوع و خضوع آئے گا.
تو اس میں پھر کیا ہوں گے؟ تمام اعمال، اخلاق، عادات کا احسان، یعنی اس کو اچھے طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے بھی، ایک ہوتا ہے عمل، نیک عمل کر لیا، لیکن اس کو بہت ہی کیا کہتے ہیں، عبادت کو بہت ادب سے اور اس کی تمام فرائض اور واجبات ہیں اور اس کی سنن کا لحاظ کرتے ہوئے ادا کرنا، وہ اس میں شامل ہوگا۔ اور تمام مخلوقات کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو اس میں داخل ہے، جیسے کہ مسلمان ہو یا کافر ہو یا انسان ہو یا حیوان ہو، تو تمام مخلوقات کے ساتھ احسان کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اسی سے ہی ایک تعلق بنایا کہ کسی کے گھر میں کوئی پالتو جانور ہو، بلی ہو، اس کو خوراک ادا نہیں کر رہا، خوراک اس کی ضروریات نہیں دے رہا، اور اگر اس کے پنجرے میں بند پرندے ہوں اور ان کی وہ خبر نہیں کر رہا، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ محسنین میں شمار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت میں جو اول عدل کا حکم دیا، پھر اس کے بعد احسان کا، تو ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ عدل تو یہ ہے کہ دوسرے کا حق پورا پورا اس کو دے دے اور اپنا وصول کر لے، نہ کم کرے نہ زیادہ کرے، اور کوئی تکلیف تمہیں پہنچائے تو ٹھیک اتنی ہی تکلیف اس کو پہنچاؤ، نہ کم کرو نہ زیادہ کرو۔ اور احسان کیا ہے؟ کہ دوسرے کو اس کے اصل حق سے زیادہ دے دو اور خود اپنے حق میں چشم پوشی سے کام لو، یعنی اس میں اپنے حق میں ذرا کمی کر لو یا کچھ کم ہو جائے تو پھر بخوشی اس کو قبول کر لو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی تمہیں زبان یا ہاتھ سے ایذا پہنچائے تو تم برابر کا انتقام لینے کی بجائے اس کو معاف کر دو، اور برائی کا بدلہ جو ہے وہ بھلائی کے ساتھ دو۔ تو اس طریقے سے اب یہ دیکھا جائے، حکم جو عدل کا حکم ہے وہ فرائض و واجبات کے ساتھ ہے، اور احسان کا حکم کیا ہوگا؟ نفلی اور تبرعن کا، اگر ہم کچھ کریں کام تو اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ پھر کیا فرمایا؟ ایتاء ذی القربہ، تیسرا حکم کیا فرمایا کہ ایتاء کے معنی کیا ہے؟ کوئی چیز دینا، قربہ قرابت داروں کو، رشتہ داروں کے ہیں، ذی القربہ یعنی رشتہ داری، ذی رحم، تو اب کیا معنی ہوا کہ رشتہ داروں کو کچھ دینا۔ اب یہاں پہ یہ نہیں بتایا گیا، اس کی وضاحت نہیں کی گئی کہ کیا دینا، ٹھیک ہے، تو کیا چیز دینا ہے، یعنی ایک دوسری آیت میں اس کا ذکر کر دیا گیا، فآتی ذی القربى حقہ، یعنی دو رشتہ داروں کو ان کا حق دینا، جو ظاہراً حق دیا جاتا ہے، کوئی بھی حق ہے، اگر وہ مال کی ضرورت ہے، مالی خدمت کرنا ہے، وہ بھی داخل ہے، جسمانی خدمت بھی اس میں داخل ہے، بیمار پرسی کرنا ان کی، رشتہ دار کی، زبانی تسلی اور ہمدردی کا اظہار کرنا کہ آپ ان کو زبانی تسلی دیں اور ان کو ہمدردی سے کے ساتھ رہیں۔ اچھا، اب یہاں پر لفظ احسان جو ذکر ہوا، اس میں احسان رشتہ داری کو بھی رکھنے کے لیے کہا گیا تھا کہ رشتہ داری اس میں ضمناً آ گیا، لیکن خاص طور پہ الگ سے رشتہ داری کو کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کی اہمیت بتانے کے لیے، ٹھیک ہے، ایتاء ذی القربہ کو الگ سے بتایا اس لیے کہ قرابت داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا، ان کے ساتھ صحیح رہنا، اس سے اللہ تعالیٰ عمر میں بھی اضافہ فرماتے ہیں اور مال میں بھی اضافہ فرماتے ہیں۔ اب یہ تین حکم جو تھے وہ کیا کہتے ہیں؟ کرنے کے تھے، حکم ایجاب بھی تھے، اور تین حکم کیا دیے گئے کہ وہ روکنے کے تھے، یعنی وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، فحشا، منکر اور بغی سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں، منع فرماتے ہیں۔ فحشا کسے کہتے ہیں؟ یعنی برے فعل یا قول کو کہتے ہیں، فحش جس کی برائی کھلی ہوئی ہو اور واضح ہو اور ہر شخص اس کو برا سمجھے، ٹھیک ہے، تو اب فحش کلام، فحش ڈرامے، فلمیں اور پوسٹر جن پہ جو ہے وہ بے پردگی عورتوں کی اور وہ فحاشی پھیلا رہے ہیں، تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ ممنوع ہے، اور جو اس کا دیکھنا اور ان کو اپریشیٹ کرنا، یہ سب چیزیں غلط ہیں اور یہ گناہ کبیرہ میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور منکر کون ہے؟ وہ والا قول و فعل ہے جس کے حرام اور ناجائز ہونے پر اہل شرع کا اتفاق ہو کہ یہ ناجائز ہے، بھائی اتفاق ہے، اس کو منکر قول کہتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا اختلافی مسئلہ پایا جاتا ہے جس میں علماء کرام کا، اجماع امت کا اختلاف ہے، اس کے اندر اختلافات اجتہادی پائے جائیں تو اس کو منکر نہیں کہہ سکتے۔ منکر کے اندر تمام گناہ جو ظاہری ہیں، باطنی ہیں، عملی ہیں، اخلاقی ہیں، سب داخل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں وہ جو ظاہرن اور کھلے
اور جو برائی کو کھلے عام کرنا وہ داخل نہیں ہوگا منکر میں، وہ فحشاء میں ہوگا داخل، ٹھیک ہے؟ اور اس کی اس فحش پہ کو ہر انسان فطرتاً سمجھے کہ یہ برا کر رہا ہے، وہ فحشاء میں داخل ہوگا۔ اسی لیے نماز کے بارے میں بھی ہے نا، ینہا عن الفحشاء والمنکر، تو نماز ہی بچاتی ہے فحشاء اور منکر سے۔ تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ نماز پڑھتے رہیں جائیں گے تو گناہ مٹتے چلے جائیں گے۔ کوئی یہ کہے گا نا کہ نہیں میں تو نماز ہی پڑھتا ہوں پھر بھی میں یہ کام کر رہا ہوں، پھر بھی میرے سے یہ نہیں ہو رہا، آپ یقین جانے نماز کی پابندی رکھیں۔ یہ نماز صحیح ہے، جیسے ہم بچے کو پلے گروپ میں ڈالتے ہیں اور وہ بھی نہیں سیٹل ہوتا، اور ہم پہلے کچھ دن وہ روتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ لگتا رہتا ہے، اس کا دل لگتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں آتا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ مانوس ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز بھی نہیں دل لگ رہا پھر بھی پڑھنی ہے، اللہ کا ایک طرف سے حکم سمجھ کر پڑھنی ہے، اور 5 وقت کی پڑھنی ہے۔ پھر کیا ہوگا، ایسا ایسا اس کی پابندی ہوتی جائے گی۔ اب یہ ہوگا کہ آپ نماز کی پابندی کرنے لگ جائیں گے، لیکن ابھی بھی دل تک نہیں اتری نماز، یہ تڑپ نہیں ہوئی ابھی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ مجھے پابندی ہو گئی ہے نماز کی اور مجھے نماز نہیں چھوڑنی۔ پھر انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا کہ آپ نماز سے چاہت ہو جائے گی، آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کو اللہ کا قرب میں کمی لگے گی، اور آپ نماز میں دل لگے گا، آپ کو خشوع و خضوع آئے گا۔ تو یہ آہستہ آہستہ ہے۔ اب ہم کسی کو پہلے قدم سے یہ ہٹا دیں کہ بھئی نہیں ابھی وہ جمعہ 8 دن ابھی نماز پڑھنے ہی لگا ہے، تو اس کو بھئی کہیں گے بھئی 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، لو جی نمازیں پڑھتا ہے تو ایسا ہے تو ویسا ہے۔ تو یہ بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات۔ اپریشیٹ کرنا چاہیے جس بھی طریقے سے اللہ کے ہاں حاضر ہو رہا ہے، تو اس کو جو ہے وہ اس کا اعتماد کو بڑھانا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فحشاء والمنکر جب قرآن کہہ رہا ہے تو کیوں نہیں ہٹے گی، یہ یقین ہونا چاہیے کہ یقین کی بات ہے نا کہ انشاءاللہ نماز پڑھتے رہیں گے تو یہ تمام برائیاں دور ہو جائیں گی۔ اچھا اب کیا ہے، اب منکر کے مفہوم میں کیا کیا آ گیا کہ ظاہری عملی تمام اخلاقی سب اس میں، اور بغی کیا ہوتا ہے، حد سے تجاوز کرنے کی، اس سے مراد کیا ہوگا، ظلم ہے، عدوان ہے، یہاں مراد یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے تمام چیزوں کا نچوڑا گیا نا، یہی اخلاقیات ہیں، یہی دین ہے، عبادات بھی شامل ہو گئیں اور احسان کسی کے معاملات بھی شامل ہو گئے، دونوں چیزیں دین کا نچوڑ ہے، عبادات اور معاملات، وہ دونوں ہی اس میں ذکر کر دیے گئے ہیں۔ اچھا اب یہاں پر منکر کے حکم میں دیکھیے میں نے بتایا تمام گناہ ظاہری باطنی شمار ہو گئے، لیکن فحشاء کے الگ سے ذکر کیا گیا کیونکہ فحشاء انتہائی برائی کو کہتے ہیں، اور بغی اس لیے کیا کہ اس کا اثر دوسروں تک متعدی ہو جائے، دوسروں تک پہنچتا ہے، اس لیے ٹھیک ہے جو ہے وہ بغی کیا ہے کہ ظلم کر رہے ہیں نا، کسی دوسرے کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے، اس وجہ سے اس کو اثر کہہ دیا۔ اچھا منکر میں اگر آپ دیکھیں تو منکر میں تو یہ بھی ہے نا شامل ہو سکتا ہے کہ بھئی کیا کہتے ہیں، آیت نمبر ہماری تھی، ایک منٹ ٹھہریے، نحل آیت نمبر 90 سے جی اب منکر میں سب کچھ داخل تھا نا، لیکن بغی میں ظلم و عدوان شامل ہے۔ منکر سے تو چھوٹا گناہ بھی، بڑا گناہ بھی، لیکن ان کی شناعت بیان کرنے کی انتہائی برائی ہے یہ چیزیں، فحشاء اور بغی، تو اس کو اثر بتانے کے لیے اس کو الگ سے ذکر کیا گیا۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کے سوا کوئی گناہ احسانی جس کا بدلہ ہو، ظلم پر آخرت کا عذاب شدید تو ہونا ہی ہے، اس سے پہلے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ظالم کو سزا دیتے ہیں، اگرچہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ فلاں ظلم کی سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مظلوم کی مدد کرنے کا وعدہ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ یہ دیکھ لیں نا، اگر ہم غور سے دیکھیں تو پھر اس انسان کی انفرادی اور اجتماعی تمام زندگی کا جو مکمل نسخہ ہے وہ اس میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جب تم سے کوئی معاہدہ کیا ہو تو اس اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد انہیں نہ توڑو، جبکہ تم اپنے اوپر اللہ کو گواہ بنا چکے ہو، تم جو کچھ کرتے ہو یقیناً اللہ اسے جانتا ہے۔ اب اس میں عہد کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، ایفائے عہد کا حکم دیا جا رہا ہے،
یعنی عہد کون سا؟ تمام معاملات و معاہدات جو بھی ہوتے جن کا زبان سے التزام کیا جاتا ہے یا پھر کسی کی ذمہ داری کسی چیز کی لے لی جاتی ہے، کسی بھی قسم کا ہو، اس پر قسم کھائے یا نہ کھائے، کہ یعنی وہ کسی کام کے کرنے سے متعلق ہو یا نہ کرنے سے متعلق ہو، وہ عہد شکنی کرے گا تو یہ بھی گناہ عظیم ہے، بڑے گناہوں میں آتا ہے، بڑے بڑے گناہ کبیرہ میں شمار ہوتے ہیں گناہ، ان میں سے یہ عہد شکنی بھی ہے، یعنی عہد کو توڑ دینا۔ لیکن اس عہد کو توڑنے کے اوپر کوئی کفارہ مقرر نہیں کیا گیا شریعت میں، بلکہ اس میں کیا کہا گیا کہ آخرت کا عذاب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ توبہ اور استغفار جو ہے وہ بڑے بڑے گناہوں کو دھو دیتی ہے، تو اس لیے توبہ استغفار کرنی چاہیے اگر کسی نے عہد توڑ دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز عہد شکنی کرنے والے کی پشت پر ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے گا جو میدان حشر میں اس کی رسوائی کا سبب بنے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ میں بچائے عہد شکنی سے، اور اگر کبھی ہو گئی زندگی میں تو اس پہ خوب گڑگڑا کے رونا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے اللہ سے، اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچا لیں گے اس عذاب سے۔ اسی طرح کہ کسی کام کی قسم کھائی تو اس کے خلاف کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے، اور آخرت میں بھی اس کا وبال ہے۔ تو اس میں پھر کیا ہوگا، اس میں بعض صورتوں میں کفارہ لازم آ جاتا ہے اور بعض صورتوں میں کفارہ نہیں ہے۔ ان تکون یہ ذکر کیا گیا ہے۔ چلیں جی ادھر تک ہی اپنا سبق رکھتے ہیں۔ ولا تکون کاللتی نقصت، آیت نمبر 92 سے ہم انشاءاللہ کل مطالعہ کریں گے۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے۔ جی جی نہیں ہے کوئی؟ دو ہی آیتیں کی آج ہم نے، کیونکہ اگلی آیتوں میں بھی کچھ نہ جی آپ ٹھیک لوگ کو مسائل ذکر کریں۔ جی 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 ٹھیک ہے، ماشاء اللہ سمجھ گئی۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ مجلس ختم ہونے کی دعا آپ بھی پڑھا کریں، چاہے آہستہ پڑھ لیا کریں، کوئی کمی پیشی کوتاہی ہو جاتی ہے ہر جگہ جہاں پر بھی اگر کوئی بات بتا رہی ہیں تو اس سے کمی پیشی جو ہے وہ معاف ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔